اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا۔ ایک دن بڑے غصے میں تلوار لے کر کے نکلے، راستے میں ایک صحابی ملے، حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آج میں تلوار لے کر کے نکلا ہوں، آج محمد رسول اللہ کا مرڈر کر دوں گا، نعوذ باللہ آپ کی ہتیا کر دوں گا، اسلام کا کام تمام کر دوں گا۔ حضرت نعیم دل ہی دل میں گھبرا گئے، زبان سے انہوں نے ظاہر نہیں کیا، وہ جانتے تھے حضرت عمر بڑے موڈی آدمی ہیں، ان کے موڈ میں آ گیا تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کہا کہ اے عمر ایک کام کرو، پہلے اپنے گھر جاؤ، تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے، تمہاری بہنوئی بھی مسلمان ہو چکی ہے۔ کہا اچھا میری بہن اسلام لے آئی، میرے بہنوئی اسلام لے آئے، ابھی چل کے بتاتا ہوں۔ وہاں سے راستہ بدل دیا، حضرت عمر کہاں پہنچے؟ بہن کے سسرال پہنچے، بہن کے گھر۔ اندر بہنوئی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، بہنوئی نے اندر سے پوچھا کون؟ کہا کہ میں عمر ابن خطاب۔ جلدی سے قرآن کو چھپایا گیا، دروازے کو کھولا گیا۔ حضرت عمر نے کہا مجھے پتہ لگا ہے تو نے اسلام کو قبول کر لیا ہے میری بہن، اتنا غلط کام تم نے کیسے کر دیا؟ اتنا کہنے کے بعد اپنی بہن کو مارنے لگے، بہنوئی بچانے کے لیے آئے، بہنوئی کو بھی مارنے لگے۔ حضرت خباب تو ایک کونے میں چھپے ہوئے تھے، بہنوئی بھی لہو لہان، بہن بھی لہو لہان۔ بہن نے کہا کہ اے عمر کان کھول کر کے سن لے، جتنا مارنا ہے مار لے، جتنا ستم کرنا ہے ستم کر لے۔ اے عمر اب اسلام ہمارے دل کے اندر داخل ہو چکا ہے، اب تو اسلام کو ہمارے دل سے نہیں نکال سکتا۔ حضرت عمر سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ بہن جو کل تک اپنے بھائی کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے بھی باتیں نہیں کرتی تھی، آج کتنے دھڑلے سے میری باتوں کا جواب دے رہی ہے، اتنی ہمت میری بہن کے اندر کہاں سے پیدا ہو گئی؟ کہا اچھا بہنا یہ بتا، وہ جو تو کلام پڑھ رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی، کیا میں بھی پڑھ سکتا ہوں؟ کہا نہیں تم نہیں پڑھ سکتے، تم ناپاک ہو، جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ۔ حضرت عمر نے غسل کیا، پاک صاف ہو کر کے آئے، قرآن ان کے سامنے رکھ دیا گیا اور قرآن کی سورہ طٰہٰ کی آیتیں انہوں نے پڑھی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ حضرت عمر پڑھتے چلے جا رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے سینے میں جو دل تھا وہ اسلام کی طرف مائل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب تلاوت ختم کر چکے کہا کہ اے میری بہنا یہ اللہ کا کلام ہے، میں بھی اس پر ایمان لانا چاہتا ہوں، میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت سعید بن زید ان کے بہنوئی تھے، ان کو لے کر کے دار ارقم میں پہنچے جہاں اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے چھپے رہتے تھے اور اسلام کی وہیں پر تبلیغ کرتے تھے۔ دار ارقم میں پہنچ کر کے حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا گیا کون؟ کہا کہ میں عمر بن خطاب ہوں۔ اندر صحابہ کرام کر گئے کہ ارے عمر آئے، پتہ نہیں کیا ارادہ لیتے ہیں۔ حضرت حمزہ بھی اسلام لا چکے تھے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں آنے دو، اچھے مقصد کے تحت آیا ہے تو اچھی بات ہے، برے مقصد کے تحت آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کو ختم کر دوں گا۔ آنے دو۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آتے ہیں اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی میں کوئی دشمنی کرنے نہیں آیا، میں کوئی مرڈر کرنے نہیں آیا، میں کوئی ہتیا کرنے نہیں آیا، میں اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہوں اور میں آپ کے رسول ہونے کا اعلان۔ اللہ کے نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ آپ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ
تو دو لوگوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے دے، چاہے عمر بن ہشام کو جس کو ابو جہل کہتے ہیں اس کو تو اسلام کی توفیق دے دے، چاہے تو عمر بن خطاب کو دے دے۔ اللہ کو عمر بن خطاب پسند تھے، ابو جہل پسند نہیں تھا۔ ابو جہل کو ایمان کی دولت نہیں ملی، حضرت عمر کو مل گئی۔ اللہ کے نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مسلمانوں نے مل کر کے نعرہ تکبیر لگایا، اتنے زور سے نعرہ تکبیر لگایا کہ پوری مکان کی چھت کوئی محمد عطا الرحمان بھائی ہے، بہت بیمار ہیں، تکلیف میں، انہوں نے مدرسے کو 1000 کا تعاون پیش کیا ہے۔ اللہ ان کا چندہ قبول کرے، ان کی بیماری سے ان کو شفا۔ تو قرآن کریم میرے بھائیوں حضرت عمر فاروق کے دل کو بدلنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہی قرآن ہمارے پاس موجود ہے کہ قرآن ہمارے اوپر کیوں اثر نہیں ڈالے۔ نمازوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، تقریروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، جمعہ کے خطبوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، مگر دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ آؤ میں جواب دیتا ہوں، قرآن کا پہلا پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا۔ اے یہودیوں، تم نے اتنے گناہ کیے، اتنے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے کہ تمہارے دل کٹھور ہو گئے، تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے وَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، تمہارے دل پتھروں کے جیسے کٹھور ہو گئے، پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل کٹھور ہو گیا۔ اس دل پر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اس قرآن کو سن کر کے ڈاکو لوگ ایمان لے آتے تھے۔ فضیل ابن عیاض نام کا ایک ڈاکو جس کا کام لوگوں کے مکان کی چھتوں پہ جا کر کے چھاپا مارنا اور ڈاکہ ڈالنا ہے، فضیل ابن عیاض ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک مکان کی چھت پہ کودتا ہے، رات کا سناٹا ہے، رات کا ٹائم ہے، فضیل ابن عیاض ڈاکہ ڈالنے گیا ہے، چوری کرنے گیا ہے، مال ہڑپنے گیا ہے، وہ رات کے سناٹے میں کوئی اللہ کا بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور قرآن کی آیت فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پڑ جاتی ہے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا، وہ ٹائم نہیں آیا، وہ وقت نہیں آیا جب ایمان والوں کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائیں۔ جب یہ آیت سنی فضیل ابن عیاض فوراً اس کے دل پر اثر ہوا۔ ڈاکو ہے، چور ہے، ڈاکہ ڈال کے اپنا خرچہ چلاتا ہے، قرآن کی آیت سنی ڈائریکٹ دل پر اثر ہوا۔ اس نے کہا نہیں ہے اللہ، ٹائم آ چکا، ٹائم آ چکا ہے اللہ، میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، آج کے بعد چوری نہیں کروں گا، آج کے بعد ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ اور چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، فضیل ابن عیاض نے اتنی سچی توبہ کی، کل تک جو ڈاکہ ڈالا کرتا تھا، جو چوری کیا کرتا تھا، جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو غلط نظر سے دیکھا کرتا تھا، آج اللہ کا اتنا نیک بندہ ہو گیا کہ دن رات 24 گھنٹے وہ خانے کعبہ کے پاس رہنے لگا، اللہ کے گھر میں رہنے لگا، اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا زاہد بن گیا، اتنا بڑا عبادت گزار بن گیا۔ قرآن تو وہی ہے میرے دل بدل گئے ہمارے، نیتیں بدل گئی ہمارے۔ قرآن کے اندر جو اثر 1400 سال پہلے تھا وہ اثر آج بھی ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو تھوڑا سافٹ کریں اور قرآن کو پڑھنے کی کوشش۔ صحابہ کرام نے اس قرآن کو حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانی دی تھی۔ ایک صحابی ہے جن کا نام عمر بن سلمہ ہے، بخاری کی روایت آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ عمر بن سلمہ کہتے ہیں
کہ میں ایسے جگہ رہتا تھا، ایسی لوکیشن پہ رہتا تھا کہ جب عرب میں کوئی قافلہ آتا تھا، مکے میں کوئی قافلہ آتا تھا تو ہمارے گاؤں کے پاس سے، ہمارے ٹاؤن کے پاس سے گزرتا تھا، راستے میں مڈ راستے میں ہمارا گاؤں پڑتا تھا، قصبہ پڑتا تھا۔ حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہوا کہ مکے میں ایک رسول آیا، ہم نے اس رسول کے بارے میں لوگوں سے ڈیٹیل پوچھی، لوگوں نے ڈیٹیل بتائی، میں نے پوچھا وہ نبی کیا پڑھ کے سناتے ہیں، تو لوگوں نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی۔ عمر بن سلمہ کی عمر ماتر 6 سال ہے، 6 یا 7 سال، 6 یا 7 سال کا بچہ ہے، اس نے اس قافلے کے لوگوں سے قرآن کی آیتوں کو سن کر کے یاد کر لیا۔ اچھا یہ بھی اللہ کی بڑی عجیب قدرت ہے، دنیا کی کوئی اور کتاب 5-6 سال کا بچہ یاد نہیں کر پاتا۔ آپ کے بہار کے شیرشاہ آبادی علاقے کا رہنے والا بچہ ہے، اس کی لینگویج بنگلہ ہے، اس کی زبان ہندی اردو ہے، وہ تو جانتا بھی نہیں عربی زبان، وہ مدرسے میں آتا ہے، مولوی صاحب اسے نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں، حفظ کراتے ہیں، کچھ بچے 6 مہینے میں، کچھ 1 سال میں، کچھ 1.5 سال میں، کچھ 2 سال میں قرآن یاد کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست کا بچہ ہے ممبئی میں، اس نے 6 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر دیا۔ یہ قرآن کی برکت ہے میرے بھائی، اللہ نے قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے، 6 سال کا بچہ بھی قرآن کو یاد کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے، ہے کوئی قرآن کو یاد کرنے والا؟ میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اپنی بڑائی کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، اس کو تکبر کے طور پہ یا بڑائی کے طور پہ مت لیجیے گا، تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ لاک ڈاؤن لگا تھا، رمضان کا مہینہ آیا، میری والدہ اللہ مغفرت فرمائے، ان کی زندگی کا آخری رمضان، مسجدیں بند تھی، تالا لگا تھا مسجد میں، رمضان کے اندر تراویح کی نماز گھر میں پڑھنے کا معاملہ آیا، میرے گھر میں کوئی حافظ نہیں، مجھے سورہ بقرہ یاد تھی، میں نے اپنے ماں باپ سے کہا کوئی بات نہیں، میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا تھوڑا یاد کر کے پڑھوں گا، تراویح گھر میں پڑھوں گا۔ عام دنوں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں تراویح پڑھاؤں گا، میرے پیچھے میری ماں پڑھے گی، میرے باپ پڑھیں گے، میرے بھائی لوگ پڑھیں، کیونکہ میں حافظ تو نہیں ہوں۔ لیکن یہ لاک ڈاؤن کا کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرشمہ تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی لکھنا تھا میرے مقدر میں کہ میری والدہ کا آخری رمضان ہے، ان کی زندگی کا لاسٹ رمضان ہے، اسی کے بعد ان کا انتقال ہوا تھا، اور تراویح کی نماز وہ میرے پیچھے پڑھ۔ پہلے دن میں نے آدھا پارا پڑھایا، دوسرے دن پھر آدھا پارا پڑھایا، تیسرے دن پھر آدھا پارا، چوتھے دن پھر آدھا پارا، 5ویں دن سورہ بقرہ ختم ہو گئی۔ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران آتی ہے، میں بیٹھ کر کے آدھا پارا میں نے اور یاد کیا، رات میں تراویح میں پڑھ دیا، اگلے دن پھر آدھا پارا یاد کر کے میں نے تراویح میں پڑھایا، اس طریقے سے تقریباً 10.5-11 پارے رمضان کی برکت سے میں نے یاد کر دی۔ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں میرے پیارے بھائیوں آدھا پارا روز بیٹھ کر کے یاد کرتا تھا اور رات میں تراویح پڑھا دیتا تھا۔ یہ کوئی بڑائی کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کا کمال ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، او لوگوں ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے، کیا ہے کوئی قرآن کو یاد کرنے والا؟ حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں میں 6 سال کا بچہ تھا اور قرآن کو پڑھ کے سن کر کے میں نے جانا۔ اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا اور میرے قبیلے کے لوگ اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور اسلام قبول کر لیا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ تم اپنے گاؤں میں جا کر کے مسجد بناؤ اور نماز قائم کرو، اور جو تم میں قرآن سب سے زیادہ پڑھنے والا ہے اور قرآن سب سے زیادہ یاد جس کو ہے وہی تم کو نماز پڑھائے۔
جب میرے گاؤں کے لوگ آئے تو سب سے زیادہ قرآن مجھ کو یاد ہے، اور اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح بخاری میں جب لائے ہیں تو چیپٹر کیا قائم کیا ہے؟ باب امامت الصبی، کہ اگر بچہ بھی قرآن کا حافظ ہے، قرآن اچھا پڑھ رہا ہے اور بچہ سمجھدار ہے، صحیح طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، تو بچے کو بھی امام بنا سکتے ہیں، بچے کو امام بنانے میں کوئی حرج کی بات۔ حضرت عمر بن سلمہ کہتے کہ میرے گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ قرآن تو اس کو یاد ہے، کہ چل بھائی تو نماز پڑھ۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں بہت غریب فیملی سے تعلق رکھتا تھا، ایک ہی چادر تھی میرے پاس، ایک ہی چادر تھی، وہی لنگی بھی تھی اور وہی میرا کرتا بھی تھی، ایک ہی چادر میں پہنا کرتا تھا، ایک ہی چادر پہن کر کے میں نماز پڑھاتا تھا۔ میرے پیچھے مردوں کی سب لگتی تھی اور مردوں کے پیچھے عورتوں کی سب لگتی تھی۔ جب میں سجدے میں جاتا تھا تو کبھی کبھی پیچھے سے میری شرمگاہ دکھنے لگتی تھی، پیچھے سے میرا پاخانے کا راستہ دکھنے لگتا تھا۔ عورتوں نے آ کر کے شکایت کی کہ ارے کم سے کم اپنے امام کا تو کپڑا تو ڈھنگ کا دے دو، ان کی شرمگاہ پیچھے سے نظر آ جاتی ہے۔ تب لوگوں نے مجھے خرید کر کے دوسری چادر دی اور مجھے زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس ایک چادر کے پانے کے بعد۔ یہ تھے صحابہ کرام جنہوں نے قرآن کو حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کوئی پوچھ سکتا ہے بھائی قرآن کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے پاس اتنی نالج ہے، اتنی عقل ہے، ہمیں قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ میں ایک بہت پوائنٹ کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھو، نالج ہم حاصل کرتے ہیں تین چیزوں سے۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں 5 سینس رکھے ہیں، ہم کوئی چیز دیکھ کر کے پتہ لگا لیتے ہیں۔ جیسے میری آنکھیں دیکھ رہی، سامنے ٹیوب لائٹ لگی ہے، وائٹ روشنی ہے، ہماری آنکھوں سے پتہ لگتا ہے۔ یہ جھالر جو لگی ہے ریڈ کلر کی ہے، وائٹ کلر کی ہے، ہم آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ کر کے علم حاصل کرتے ہیں۔ کان سے سن کر کے بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ میوزک بج رہا ہے، تقریر بج رہی ہے، قرآن کی تلاوت بج رہی ہے، خسر خسر ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کان سے سن کر کے ہمیں معلوم ہے۔ اسی طریقے سے ہم سونگھ کر کے پتہ لگا لیتے ہیں، خوشبو ہے کہ بدبو ہے، مہک آ رہی ہے، اچھی مہک ہے، بری مہک ہے، سونگھ کر کے پتہ لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ٹچ کر کے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے یہ موبائل ہے، یہ سخت ہے کہ سافٹ ہے، یہ برف ہے ٹھنڈی ہے کہ گرم ہے، ہم چھو کر کے بتا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہم زبان سے چکھ کر کے بتا دیتے ہیں کھٹی ہے کہ میٹھی ہے، کڑوی ہے کہ اچھی ہے، ہم زبان سے چکھ کر کے بتا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں 5 سینس رکھے ہیں، ہم دیکھ کر کے، سن کر کے، چکھ کر کے، ٹچ کر کے ہم پتہ لگا سکتے کہ کون سی چیز ہے۔ مگر کبھی کبھی ہمارے یہ 5 جو سینس ہیں کہ کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرین کی کھڑکی کے پاس آپ بیٹھے ہوئے، آپ کی آنکھوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرین کے باہر جتنے پیڑ پودے ہیں، جتنے گھر اور مکانات ہیں، سب چل رہے ہیں، سب موو کر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، آنکھوں کو لگ رہا ہے ایسا۔ مگر ریئل میں ایسا نہیں ہے۔ ریئل میں کیا ٹرین چل رہی ہے، کوئی پیڑ نہیں چل رہا ہے، کوئی مکان نہیں چل رہا ہے، مگر آنکھوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ مکان چل رہا ہے، پیڑ چل رہا ہے۔ تو آنکھیں دھوکہ کھاتی ہیں۔ آپ کو بخار ہے، فیور ہو گیا آپ کو، میں آپ کے پاس میٹھی چائے لے کے آیا، آپ نے پیا، کہا ارے یار عبدالغفار صاحب آپ نے بڑی پھیکی چائے پی، چائے تو میٹھی ہے مگر آپ کی زبان دھوکہ کھا گئی۔ کیوں؟ آپ کو فیور ہے، بخار ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ 5 سینس جو ہماری باڈی میں ہے یہ کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور جب یہ دھوکہ کھاتے ہیں تو کون سی چیز ہمیں بتاتی ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ ہماری عقل بتاتا ہے، ہمارا برین بتاتا ہے، ہمارا مائنڈ بتاتا ہے۔